اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، اپنے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے ایک آپ کو چیز نوٹ کروانا چاہتی ہوں، اہم بات ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں منڈے کو آپ کو نوٹ کرواتی، لیکن مجھے پھر بہتر لگا کہ آپ کو وینسڈے کوئی بدھ کو میں آپ کو یہ چیز نوٹ کرواؤں، اس لیے اب مجھے مناسب لگا کہ میں لیکچر کے آغاز میں ہی آپ کو نوٹ کروا دوں کہ بیٹا ہمارے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہمارا ہوم اکنامکس کا جو مضمون ہے، اس کا لیکچر ہفتے میں 3 دن ہوا کرے گا، سوموار، منگل اور بدھ۔ سوموار سے لے کر بدھ تک اس کا لیکچر ہوا کرے گا، اور اس حساب سے آپ کو انہی 3 دنوں میں اس کا کام سینڈ کیا جائے گا۔ ٹائم ٹیبل کے مطابق جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو اس کا لیکچر آپ کا نہیں ہوگا، اس لیے ان 3 دنوں میں اس کا کام آپ کو نہیں سینڈ کیا جائے گا۔ اس لیے کسی نے پریشان نہیں ہونا کہ ان 3 دنوں میں اس کا کام کیوں نہیں بھیجا گیا، ٹھیک ہے بیٹے؟ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ جی، گزشتہ بیٹا جو ہم نے اپنا پڑھا تھا 1.2 ہوم اکنامکس کے اغراض و مقاصد کو پڑھا تھا، اس میں ہم نے ہوم اکنامکس کے اہم مقاصد کون سے ہیں ان کو دیکھا تھا، اور ہوم اکنامکس کے 5 اہم شعبہ جات کون سے ہیں ان کو پڑھا تھا۔ میں امید کرتی ہوں بیٹے کہ آپ اپنا سارا کام بلا ناغہ کر رہے ہوں گے، اور بھلائی بھی بیٹے آپ کی اسی میں ہے کہ اپنا لکھنے اور یاد کرنے کا کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ ابھی چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر پر۔ آج ہم جو شروع کریں گے وہ باب نمبر 1 کا جز 1.3 شروع کریں گے، ہوم اکنامکس کا دیگر مضامین سے تعلق۔ ہوم اکنامکس کا دوسرے مضامین سے کیا تعلق ہے وہ مندرجہ ذیل انہوں نے لکھا ہوا ہے بہت سے مضامین کے ساتھ ہوم اکنامکس کو۔ دوسرے مضامین پر جانے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتی جاؤں ہوم اکنامکس کیا ہے۔ ہوم اکنامکس بیٹے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہوم اکنامکس ایک ایسا مضمون ہے جو خاص طور پر لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے، لڑکیوں کو، جس میں گھر کے نظام کو چلانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ایک گھر کے ذرائع و وسائل کو کس طرح بہتر طور پہ استعمال کرنا ہے، اپنی آمدنی کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اپنے گھر کے وسائل کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کو کس طرح چلانا ہے، اپنے گھر کے افراد کی جو ہے پرورش دیکھ بھال وہ کس طرح کرنی ہے، اپنے گھر کے جو سب معاملات ہیں ان کو کس طرح انجام دینا ہے، ایک معاشرے میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، جو پہناوا اوڑھنا ہے وہ کس طرح رکھنا چاہیے، سلائی کڑھائی، کھانا پکانا، اور یہ سب کچھ اسی مضمون کے ذریعے لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے تاکہ بہتر انداز میں اپنے گھر کو چلاتے ہوئے اپنی زندگیاں بہتر طریقے سے گزار سکیں اور اپنے گھروں کو ایک بہتر انداز میں چلا سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا ہوم اکنامکس۔ اب دیگر مضامین جو ہیں ان کا تعلق کیا ہے، اس سے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ ہوم اکنامکس ایک بہت وسیع مضمون ہے، اور یہ بذات خود یعنی اپنے آپ میں بذات خود سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے، جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی کہ ہوم اکنامکس ایک سائنس بھی ہے اور ایک آرٹ بھی ہے۔ بے شک اسے سائنس کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن تمام مضامین کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ پہلا انہوں نے کس کے ساتھ اس کا تعلق بتایا ہے؟ آرٹ کے ساتھ۔ آرٹ بیٹے کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھروں میں جو ہے پردے، بیڈ شیٹ یا آپ کے پہننے اوڑھنے کے جو کپڑے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ان پر جو ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے، یا آپ نے مختلف عمارات میں مختلف دفاتر اسکولوں میں دیکھا ہو کہ دیواروں پر ان سجاوٹی جو پینٹنگز لگی ہوتی ہیں، ان پینٹنگز پر جو تصاویر بنی ہوتی ہیں، یا ان جو سینریز لگی ہوتی ہیں ان کے اوپر جو خوش خطی کی ہوتی ہے، یا تو کوئی آیت بہت خوبصورت خطاطی کی ہوتی ہے، یا کوئی حدیث وغیرہ لکھی ہوتی ہے، یا قرآن کے کوئی الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کسی اور زبان میں بھی کچھ نہ کچھ خوبصورت طریقے سے لکھا گیا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ بیٹے اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت سی خوبصورت پینٹنگز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اس کا تعلق، یا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو گھر کی سجاوٹ کے لیے، گھر کی آرائش کے لیے ہم سجاوٹی چیزیں جو خریدتے ہیں، بہت سے خوبصورت پتھروں کو انہوں نے تراش کر خوبصورت چیزیں بنائی گئی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب ہنر جو ہے وہ کس میں سکھایا جاتا ہے، کس مضمون میں؟ آرٹ میں۔ تو یہاں پر پھر اگر دیکھا جائے کہ ہوم اکنامکس بھی ایک ایسا مضمون ہے جو ایسے ہی ہنر سکھاتا ہے بچوں کو، تو آرٹ کا تو پھر گہرا تعلق ہوا نا ہوم اکنامکس سے۔ پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ ہر تخلیقی ہنر مثلاً مصوری ہوتا ہے جو ہم تصویریں بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر تخلیقی ہنر مثلاً مصوری، پتھر کی آرائش میں آرٹ کے اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح لباس کے انتخاب اور گھر کے آرائش میں بھی آرٹ کے اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسی لیے ہوم اکنامکس اور آرٹ کو کسی طور سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا،
ٹھیک ہے. دوسرا کون سا ہے؟ ہوم اکنامکس اور نفسیات. نفسیات ایک ایسا مضمون ہے بیٹا جو کسی بھی انسان کے اندر کے جو احساس، جو جذبات، جو اس کی ذہنی حالت ہے، جو اس کی کیفیت ہے، جو کہ نظر نہیں آتی، اس کو سمجھنے میں ماہر نفسیات ہمیں مدد کرتے ہیں کہ بچوں کے جذبات، بچوں کے احساسات کو یا بچوں کی نفسیات کو کس طرح سمجھا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ یہ مضمون ہمیں مدد دیتا ہے کسی دوسرے کی نفسیات کو سمجھنے میں اور پھر ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں. تو اس لحاظ سے جو ہوم اکنامکس کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق ہے. دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہے. ہوم اکنامکس میں علم نفسیات کی مدد سے بچوں کے بہت سے مسائل کو حل کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے. اپنے گھر کے ہر فرد کی دیکھ بھال اور ان کے مسائل حل کر کے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے. اب دیکھیں جب ایک بچی ہے وہ ایک گھر چلا رہی ہے تو اپنے گھر میں وہ مختلف افراد کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو سب کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، اس کو سب کو دیکھنا ہے. تو وہ سب کی نفسیات سے واقف ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تبھی تو وہ ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کو بہتر انداز میں اپنے ساتھ لے کر چل سکے گی نا. تبھی اس کا گھر ایک خوشگوار ماحول میں چل سکے گا. تو اس لحاظ سے پھر نفسیات کا ہوم اکنامکس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. آگے ہوم اکنامکس اور سائنس. سائنس کیا ہے بیٹا؟ اصل میں تحقیق، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی حقائق جاننا. ٹھیک ہے. تحقیق کرنے کو کہا جاتا ہے سائنس. ٹھیک ہے. سائنس ایک ایسا علم ہے جو ہمیں، اگر آپ عام طور پر دیکھیں تو ہمارے جو مشکلات آتی ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے ہم تحقیقات کرتے ہیں. تو پھر ہمارے جو عام روزمرہ کے جو مسائل ہیں، ہمارے گھروں کے جو معاملات ہیں، ہمارے گھروں کے جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ایک طریقے سے ہم سائنس کا ہی سہارا لیتے ہیں نا. دیکھیں ایک طرح سے جب ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے مختلف طریقے سے تحقیقات کرتے ہیں تو پھر ہمارے جو گھر کے نظام ہیں، ہمارے گھر کے جو معاملات ہیں، ان کو حل کرنے میں ایک بڑا ہاتھ ہے سائنس کا. تو یہاں پر ہوم اکنامکس سے سائنس کا کیا تعلق انہوں نے لکھا ہوا ہے؟ غذا اور غذائیت، غذا کے بنیادی اجزاء اور لباس، ریشے سے کپڑا بننے تک کے مختلف مراحل وغیرہ سب کیمیائی عوامل ہیں. اس لیے ہوم اکنامکس کو سائنس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں پر انہوں نے کپڑا بننے کا ذکر کیا تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیمیائی مراحل سے گزرتے ہوئے کیمیائی عوامل ہی ہیں جن کے ذریعے یہ ہمارا کپڑا بنتا ہے. روئی سے دھاگا، دھاگے سے پھر اگر آپ دیکھیں تو ان سب چیزوں میں ہماری سائنس ہی تو استعمال ہو رہی ہے نا بیٹے. تو پھر سائنس کا ایک گہرا تعلق ہے ہوم اکنامکس سے. اس کے آگے ہے ہوم اکنامکس اور شہریت. ٹھیک ہے. اب شہریت جو ایک سیوکس ہے، سیوکس میں بیٹا اصل میں کیا بتایا جاتا ہے؟ شہریت کیا؟ اب ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں. معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں معاشرے کے جو لوگ ہیں ان سے معاشرتی تعلقات بھی استوار کرنا پڑتے ہیں. ان سے ہمیں اپنے جو ہے تعلقات وہ رکھنے پڑتے ہیں اور ان تعلقات کو پھر اچھے یا برے انداز میں کس طرح سے لے کر چلنا ہے وہ بھی ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جو معاشرے کی تمام ضروریات ہیں یا معاشرہ ہم سے کیا چاہتا ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک معاشرے میں گزر بسر کرتے ہیں نا. تو معاشرے میں رہتے ہوئے ہماری شخصیت کیسی ہونی چاہیے، ہمارا وقار کیسا ہونا چاہیے، یا ہمیں کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، وہ سب ہمیں کس میں سکھایا جاتا ہے؟ شہریت میں. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہوم اکنامکس سے اس مضمون کا کیا تعلق ہے؟ ہوم اکنامکس کی تعلیم کا ایک مقصد شخصیت کو پروقار، دلکش اور ہر دل عزیز بنانا ہے. اس مضمون میں ایسے موضوعات شامل ہیں جن کی تعلیم سے ایک لڑکی اچھی بہن، خدمت گزار بیٹی، فرما بردار بہو اور سلیقہ شعار بیوی بن سکتی ہے. یہ ایک معاشرتی مضمون ہے کیونکہ اس کا تعلق فرد کی بہتری سے، اسی لیے اس کو سیوکس یا شہریت سے علیحدہ نہیں کر سکتے. یہاں معاشرتی علوم کو کاٹ کے شہریت لکھ لیں. ٹھیک ہے. نہیں بیٹے سیوکس یا معاشرتی علوم ہی آئے گا، شہریت کو رہنے دیں. ٹھیک ہے. شہریت تو سیوکس کو ہی کہتے ہیں، اسی لیے اس کو سیوکس یا معاشرتی علوم سے علیحدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس مضمون کا تو بہت اہم کردار ہے ہماری زندگیوں میں. یہ تو ہمیں ایک معاشرے میں رہنے کے طور طریقے بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح لوگوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے ہوم اکنامکس سے اس مضمون کا بھی ایک گہرا تعلق ہے. اچھا بیٹے آگے اور بھی مضامین کے ساتھ اس کا تعلق دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ہر جز میں دیکھیں گے، ہر جز میں ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے ہمارا کون سا مشقی سوال ساتھ ساتھ ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں دیکھیں تفصیلی سوال جو دوسرا ہے ہوم اکنامکس کے دوسرے مضامین سے تعلق بیان کریں. تو اس کا جواب بیٹا یہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے آج ہم نے شروع کیا. یہ یہاں سے شروع ہو کر اگلے صفحہ 5 کے آخر تک اس کا جواب جا رہا ہے. یعنی یہ پورا ورک ہمارے سوال نمبر 2 جو تفصیلاً سوال نمبر 2 کا جواب ہے.
تو یہ میرے خیال میں کافی لمبا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہی دفعہ اکٹھا یاد کر پانا بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو دوں تاکہ آپ بآسانی اس کو یاد کر سکیں، ٹھیک ہے. تو آج ہم اس کا یہیں تک کرتے ہیں، ہوم اکنامکس اور شہریت تک. اور اس میں پھر کچھ ایسا شارٹ میں نے الگ سے بنوایا تو ہے نہیں ہے جو آپ کو الگ سے لکھنا پڑے. تو آج آپ ایسا کریں گے کہ اس سوال کا یہ جو آدھا حصہ بھی ہم یاد کریں تو اس کو آپ صرف یاد کریں گے، اور لکھنے کا کام جو ہے وہ آج آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے. آج لکھنے کا کام کچھ نہیں ہے آپ کا، صرف آپ اس کو یاد کریں گے، اور آپ کوشش کریں گے بیٹے کہ میں نے صرف یاد کرنے کے لیے دیا ہے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہوئے یاد کریں، ٹھیک ہے بیٹے.